السلام علیکم، غلام قاسم جو ہے لیگل اسٹوڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس سے پہلے ہم مختلف قانونی موضوعات پر گفتگو کر چکے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے حوالے سے۔ یہ ایک اسپیشل انیکٹمنٹ ہے جو ریلیٹڈ ہے ٹو پراپرٹی اوفینسز اینڈ لینڈ گریبنگ۔ اس سے پہلے لیٹیگنٹس کے لیے صرف ایک سول ریمیڈی اویلیبل ہوتی تھی، سوٹ فار ریکوری اینڈ ڈیکلیریشن وغیرہ وغیرہ، جس میں ٹائم اور پیسہ دونوں بہت ضائع ہوتے تھے۔ لیکن اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 یہ ایک اسپیشل انیکٹمنٹ ہے جو ڈسکریج کرنے کے لیے لینڈ گریبنگ کو اور پراپرٹی اوفینسز کے حوالے سے انیکٹ ہوا، اور اس کے بعد ایک اسپیڈلی ریلیف جو ہے وہ پاسبل ہو سکا لیٹیگنٹس کے حوالے سے۔ ٹوٹل 9 سیکشنز ہیں اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں۔ ایک اسپیڈلی ٹرائل ہے جو کہ پروٹیکشن دینے کے لیے کسی بھی لیٹیگنٹ، کسی بھی شہری کے رائٹ فل اونرشپ کو اور اس کی پراپرٹی کو لینڈ گریبنگ سے بچانے کے لیے یا پراپرٹی اوفینسز سے بچانے کے لیے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 ایک بہت اچھا اضافہ رہا ہے۔ سیکشن 3 آف اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ، جس میں بہت وضاحت سے اس بات کو الیبوریٹ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اینی ون کسی دوسرے کی پراپرٹی میں وداؤٹ ہز رائٹ انٹر ہوتا ہے اور اس کو اللیگلی ڈسپوزیس کرنے کی انٹینشن سے داخل ہو کر اس کو اللیگلی ڈسپوزیس کرتا ہے، تو سیکشن 3 سب سیکشن 1 کے تحت وہ ایک اوفینس کمٹ کرتا ہے جس کی پنشمنٹ 10 سال تک ہے، فائن ہے یا کمپنسیشن ہے فار دی وکٹم۔ لیکن سیکشن 3 سب سیکشن 3 میں سیم اوفینس، لیکن اس میں ایک مائنر سا ڈفرینس ہے، وہ یہ کہ اگر اوفینس کمٹ کرنے والا اوفینڈر یا ایکیوزڈ کسی بھی رائٹ فل اونر کو یا آکوپینٹ کو یا آکوپائر کو ڈسپوزیس کرتا ہے، لیکن اس کی انٹینشن سیکشن 3 سب سیکشن 1 میں کمٹ ہوئے ہوئے اوفینس کی جیسی نہیں ہوتی، وہ کسی مس انڈرسٹینڈنگ کے تحت یا کسی بھی طرح سے آکوپائر کو، لینڈ لارڈ کو یا لینڈ اونر کو ڈسپوزیس کرتا ہے، تو اس کی پنشمنٹ سیکشن 3 سب سیکشن 3 میں 3 سال یا فائن یا کمپنسیشن ہو سکتی ہے۔ سیکشن 3 کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ سیکشن 3 کے تحت اگر کوئی اوفینس کمٹ ہوتا ہے اور کوئی بھی اپلیکینٹ یا لیٹیگنٹ آنریبل کورٹ میں، کیونکہ سیکشن 3 کے حوالے سے جب بھی کوئی اپلیکیشن فائل ہوگی تو اس کا پروسیجر سیکشن 200 CRPC میں فائل ہونے والی پرائیویٹ کمپلینٹ کے بالکل سیم پروسیجر کے تحت کورٹ اس کو انٹرٹین کرے گی، کیونکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، کمپیٹنٹ کورٹ آف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہی انٹرٹین کرے گی اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے حوالے سے فائل ہونے والی اپلیکیشنز کو، اور جس طرح سے سیکشن 200 CRPC کے تحت پرائیویٹ کمپلینٹس کو پروسیڈ کیا جاتا ہے، سیم اسی طرح اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت فائل ہونے والی اپلیکیشنز کو انٹرٹین کیا جائے گا۔ سیکشن 3 کے تحت اینڈ 4 کے تحت جب ایک اپلیکیشن فائل ہوتی ہے آنریبل کورٹ آف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، تو سب سے پہلا کام آنریبل کورٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سیکشن 5 آف اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت علاقہ SHO اسٹیشن ہاؤس آفیسر آف دی کنسرنڈ پولیس اسٹیشن سے رپورٹ کال کی جاتی ہے کہ کیا اپلیکینٹ نے جو ایلیگیشنز ریز کیے ہیں اگینسٹ رسپونڈنٹ اور اگینسٹ ایکیوز پرسنز وہ کس حد تک درست ہیں، کیا اپلیکینٹ واقعی رائٹ فل اونر ہے یا آکوپائر ہے، یا اس کا رائٹ اور اس کا کلیم بالکل جائز ہے، اس کو اللیگلی ڈسپوزیس کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے۔ تو جب بھی ایک میٹر کو انویسٹیگیشن کے لیے سیکشن 5 کے تحت، سیکشن 5 آف اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت آنریبل کورٹ آف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یا میٹر ٹرانسفر ہونے کی شکل میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج علاقہ SHO کو رپورٹ کے لیے میٹر ریفر کرے گا یا رپورٹ کال کرے گا، تو رپورٹ میں اگر اپلیکینٹ کے الزامات کی تصدیق اور تائید ہونے کے بعد کہ اپلیکینٹ کے الزامات درست ہیں اور اس کو اللیگلی ڈسپوزیس کیا گیا ہے، یہ پروو ہونے کے بعد، یہ رپورٹ آنے کے بعد آنریبل کورٹ آف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یا میٹر ٹرانسفر ہونے کی شکل میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملزمان کے وارنٹ ایشو کرتی ہے۔ کاگنیزنس ٹیک کرنے کے بعد ملزمان کو شورٹی سبمٹ کرنے کی ڈائریکشن دی جاتی ہے، بالکل اسی پیٹرن پہ جس پیٹرن پہ سیکشن 200 CRPC کے تحت پرائیویٹ کمپلینٹس کو پروسیڈ کیا جاتا ہے اور میٹر کو آگے فردر ایویڈنس کے لیے موو آن کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر
police report submitted by the concerned investigating officer اور the station house officer, یہ بات ریکارڈ پہ آتی ہے کہ اپلیکیشن فائل ہونے سے فوراً پہلے ڈسپیوٹڈ پراپرٹی پر یا اس پراپرٹی پر جس پراپرٹی کے حوالے سے اپلیکیشن فائل ہوئی ہے کوئی بھی شخص وہاں پر رہائش پذیر نہیں تھا، اپلیکینٹ بھی نہیں تھا اور رسپونڈنٹ بھی رہائش پذیر نہیں تھا، تو آنریبل کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پراپرٹی کو اٹیچ کر سکتی ہے۔ لیکن رپورٹ میں اگر یہ بات ریکارڈ پہ آتی ہے کہ اپلیکینٹ کے الزامات درست ہیں، وہ رائٹ فل اونر کا ذکر بار بار چونکہ ہمارے بحث میں آ رہا ہے اور انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو میں اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہاں پر ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی شخص جو کسی پراپرٹی میں بیٹھا ہوا ہے، مے بی کہ وہ اس کا اونر نہیں ہے، لیکن اگر وہ رائٹ فل آکوپائر ہے، مثال کے طور پہ پرسن اے اگر کسی پراپرٹی میں بیٹھا ہوا ہے اور پرسن بی جو ہے وہ پرسن اے کو ڈسپوزیس کرنا چاہتا ہے اور پرسن بی رائٹ فل اونر ہوتے ہوئے بھی اگر وہ رائٹ فل اونر ہے تو بھی انلیگلی فورسیبلی پرسن اے کو ڈسپوزیس نہیں کر سکتا اگر پرسن اے ڈسپیوٹڈ پراپرٹی میں لیگلی آکوپائر ہے۔ پرسن بی کو دیے گئے قوانین کے تحت ریلیف کلیم کرنا ہوگا، آنریبل کورٹ میں آنا پڑے گا اور آنریبل کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا انصاف کے لیے۔ اگر وہ رائٹ فل اونر ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے کی اس کو اجازت ہے یا اونر ہوتے ہوئے وہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت آفینس کمٹ نہیں کرے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اپلیکینٹ اونر بھی ہو، اپلیکینٹ لا فل آکوپائر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ٹیننٹ ہے اور لینڈ لارڈ کے ساتھ اس کا کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو لینڈ لارڈ کو یہ قطعاً اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی ریمیڈی کورٹ میں آ کر کلیم کرنے کی بجائے انلیگلی یا فورسیبلی ٹیننٹ کو ڈسپوزیس کریں۔ بھلے لینڈ لارڈ ہے، بھلے رائٹ فل اونر ہے، لیکن اپنا ریکوائرڈ ریلیف لینے کے لیے ہر شخص کو قانونی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، بھلے وہ رائٹ فل آکوپائر ہو، آکوپینٹ ہو یا رائٹ فل اونر ہو۔ فردر سیکشن 7 کی طرف آتے ہیں۔ سیکشن 7 میں آنریبل کورٹ جب سبمٹ ہونے والی رپورٹ کو انالائز کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس میں ایویڈنسز جو ہیں وہ اپلیکینٹ کی فیور میں ہیں اور اپلیکینٹ کو واقعی ڈسپوزیس کیا گیا ہے جبکہ وہ رائٹ فل اونر یا آکوپائر تھا، تو سیکشن 7 کے تحت آنریبل کورٹس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ٹیمپریریلی ڈیورنگ دی پینڈنسی آف دی انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ اپلیکیشن اپلیکینٹ کو پوزیشن وہاں پر ریسٹور کروائے اور مین وائل میٹر جو ہے وہ پروسیڈ ہوتا رہے اور ایویڈنس کا مرحلہ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے۔ ان دی اینڈ سیکشن 8 میں جب آنریبل کورٹس یہ سمجھتی ہیں کہ ایویڈنسز ریکارڈ ہو چکے ہیں اور اپلیکینٹ اپنا کیس سکسیسفلی پروف کر چکا ہے تو آنریبل کورٹ سیکشن 8 کے تحت ملزمان کو سیکشن 3 میں بیان کی گئی سزائیں دینے کے ساتھ ساتھ مستقل طور پر پوزیشن جو ہے وہ اپلیکینٹ کے حوالے کرنے کا اختیار رکھتی ہیں اور سکسیسفلی سکسیڈ ہونے کے بعد اپلیکینٹ کو پوزیشن ہینڈ اوور کی جائے گی۔ اگر رسپونڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف ہونے والا آرڈر پراپر نہیں ہے تو وہ سیکشن 8A میں اس کو چیلنج کر سکتا ہے۔ سیکشن 9 بہت کلیئر ہے جس میں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ یہ اسپیشل انیکٹمنٹ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 اس میں جو پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا وہ پاکستان کرمنل کوڈ ہوگا، مطلب وہ تمام پیٹرن وہ سٹائل جو کہ پاکستان کرمنل کوڈ میں بیان کیا گیا ہے اسی کے تحت انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں فائل ہونے والی اپلیکیشنز کو انٹرٹین کیا جائے گا۔ یہاں پر میں کچھ امپورٹنٹ رولنگز جو ہیں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے حوالے سے۔ 2019 PCRLJ پیج 154، 2019 PCRLJ پیج 154، 2007 SCJ پیج 234، PLD 2020 لاہور پیج 931۔ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے حوالے سے ہماری گفتگو کافی جو ہے وہ سیر حاصل ہوئی۔ اس حوالے سے اگر کوئی کسی قسم کا سوال ہو، اپنی اوپینین ہو، رائے سے آگاہ کرتے رہیے، اور اگر آپ کے سوالات سے یہ معلوم ہوا کہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کو مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پھر انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے حوالے سے ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔